عالم برزخ کا عذاب تین طرح کا ہے۔ عالم برزخ میں بھی تین ہی قسم کا عذاب اور تکلیف ہوتی ہے۔ عالم فراق کہ اب دوبارہ اسے وہ چیز نہیں مل سکتی۔ فوت نعیم عظیم، مسرت عظیمہ کے فوت کا علم و رنج اور تکلیف کی دنیا میں وہ ایسے کام کرتا رہا جو اس نعیم عظیم کے سراسر خلاف تھے، اور جس نعمت و سرور کے لیے اس نے خلاف ورزی کی تھی اب وہ بھی فوت ہو گئی۔ دوسرا عالم حجاب، عالم حسرت کہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک زبردست حجاب حائل ہو جاتا ہے، اور وہ حجاب کے جس کے تصور سے بھی دل کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ غم وہم حسرت و حزن اور رنج و علم ان لوگوں کے اندر وہ کام کرتے ہیں جو جسم انسان کے اندر جراثیم اور کیڑے کیا کرتے ہیں۔ جسم کے جراثیم کے کام کا تو خاتمہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن ان ہموم و غموم کا کام تو ہمیشہ کے لیے جاری رہتا ہے، حتیٰ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ تیسرا علم و عذاب، قیامت کے دن کا عذاب ہے کہ لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اس دن کا عذاب اللہ کی پناہ بڑا ہی سخت، بڑا ہی خطرناک اور بڑا ہی دردناک ہے۔ بھلا کہاں یہ عذاب اور کہاں وہ نعمتیں اور مسرتیں۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی خوشی، پروردگار عالم سے انس اور اس سے محبت، اس کی دیدار کا اشتیاق، اس کے ذکر کی حلاوت اور لذت اور ان تمام برکتوں کو سامنے رکھ کر قلوب کی مسرتیں، اور یہ خوشیاں اور مسرتیں کیسی اور کس قسم کی ہوتی ہیں، ان کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ حالت نزع میں بعض مخصوص بندوں کی زبان سے ماری خوشی کی یہ نکل جاتا ہے، رب کی ملاقات کس قدر مسرت آگئی ہے، اور بعض اللہ والوں کی زبان سے نزع کے وقت یہ کلمات نکل گئے جو حالت اور کیفیت اس وقت مجھے حاصل ہے، اگر اہل جنت کو میسر آ جائے تو ان کی عیش و زندگی خوشگوار تر ہو جائے۔ بعض کی زبان سے یہ نکل گیا کہ یہ مساکین اہل دنیا کے چلتے بنے، لیکن افسوس انہوں نے زندگی کی لذتیں نہیں چکھی، افسوس وہ ان لذتوں سے محروم گئے جو ان کی لذتوں سے کہیں زیادہ قیمتی اور بہتر تھی۔ بعض اللہ کے بندے اس حالت میں یہ کہتے نظر آئے کہ ہمیں جو چیز میسر ہے اگر بادشاہوں اور بادشاہ زادروں کو معلوم ہو جائے تو وہ ہماری گردنیں اڑا دے۔ بعض یہ کہہ اٹھے کہ دنیا میں بھی ایک جنت ہے، اور جو شخص اس جنت میں داخل نہیں ہوا وہ آخرت کی جنت میں بھی کبھی داخل نہیں ہوگا۔ اے وہ انسان کہ جس نے ایک قیمتی چیز کو کھوٹے سکون کے عوض فروخت کر ڈالا، افسوس تو نے بڑے سے بڑا خسارہ اٹھایا، اور اس سے زیادہ افسوس یہ ہے کہ تو اس خسارے کو سمجھ بھی نہ سکا۔ افسوس اگر اس متاع گراں بہا کی قیمت تو نہیں جانتا تھا تو نے ان لوگوں سے کیوں نہ پوچھ لیا جو اسے خوب جانتے، پہچانتے اور سمجھتے تھے۔ یا للہ العجب، تیرے پاس جو متاع اور سامان تھا اس کا خریدار خود اللہ تعالیٰ تھا، جس کی قیمت جنت المأویٰ کے چمن تھے، جس کے ہاتھ بیع شرا اور خرید و فروخت کا سودا ہو رہا تھا، اور جو اللہ کی جانب سے قیمت کی ذمہ داری لے رہا تھا، وہ خود سفیر الہی، رسولوں اور پیغمبروں کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ افسوس پھر بھی تو نے اپنا مال و اسباب کم اور گھٹیا داموں
فروخت کر دیا۔ خوب ہے جو کسی نے کہا، جب بندہ خود اپنی جان کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے تو پھر کون ہے جو ایسا کرنے کے بعد اس کی تکریم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جسے رب ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ سورۃ الحج۔ معاصی سے قلب کی بصارت اور نور فنا ہو جاتا ہے۔ گناہوں کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ گناہوں سے قلب کی بصارت اور نور فنا ہو جاتا ہے، علم و ہدایت کی راہیں مسدود ہو جاتی ہیں، گناہ علم و ہدایت کی راہ میں حجاب بن جاتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی امام شافعی رحمہ اللہ کو نصیحت۔ چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر غیر معمولی ذہانت، علم و فضل کی صلاحیت دیکھی تو فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے قلب میں اللہ تعالیٰ نے نور ڈال دیا ہے، معصیت کی ظلمت سے تم اسے بجھا نہ دینا۔ گناہوں سے نور قلب مضمحل اور کمزور ہو جاتا ہے اور ظلمت و تاریکی قوی تر ہو جاتی ہے، اور مسلسل گناہوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے تو دل اندھیری رات کی طرح تاریک ہو جاتا ہے اور اندھیری کی طرح اندھیری رات میں بھٹکتا پھرتا ہے۔ اللہ اللہ کجا یہ تقوی و پرہیزگاری کی عافیت و سلامتی، اور کجا یہ مشقتوں کی گرا باریاں، اور پھر گناہوں کی سیاہی قلب سے جسم اور اعضاء کی طرف آتی ہے، اور جس قدر معاصی ہوتے ہیں اسی قدر منہ اور چہرے کو سیاہ اور بے نور کر دیتے ہیں۔ پھر جب انسان مر کر عالم برزخ میں پہنچتا ہے تو اس کی قبر تاریک ہوتی ہے، جیسا کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، گناہ گاروں کے لیے یہ قبر ظلمت سے پر ہو جاتی ہے، میری صلاۃ و دعا سے اللہ تعالیٰ ان کو منور کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم۔ پھر جب قیامت و حشر کا دن آئے گا تو یہ ظلمت پوری قوت سے اس کے منہ پر چھا جائے گی اور چہرہ کوئلہ کی مانند سیاہ ہو جائے گا، جسے لوگ دیکھیں گے۔ اللہ اللہ یہ کیسی عقوبت و سزا ہوگی کہ دنیا و ما فیہا کی تمام اگلی پچھلی لذتیں بھی اس کے مقابلے میں رکھی جائے تو اس عقوبت و سزا کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پھر اے تلخ عیش تنگ دل اور درماندہ انسان، تو کس دن کب اور کس طرح انصاف کرے گا؟ حالانکہ دنیا کی اس زندگی کی حیثیت ایک خواب سے زیادہ نہیں ہے، واللہ المستعان۔ گناہ نفس کو ذلیل، نجس، تنگ اور حقیر کر دیتے ہیں۔ گناہوں کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ گناہوں سے نفس ذلیل، حقیر اور ناپاک ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ ہر چیز، ہر بات میں وہ حقیر و بے توقیر ہو کر رہ جاتا ہے، اور طاعت و عبادت نفس میں نمو پیدا کرتی ہے، اسے پاک کرتی ہے، آدمی کو باوقار و پر عظمت بنا دیتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس نے اپنی روح کو پاک کیا وہ کامیاب ہوا، اور جس نے اس کو خاک میں ملا دیا وہ ناکام ہوا۔ سورۃ الشمس۔ معنی یہ ہے کہ جس نے نفس کو بڑھایا اور طاعت الہی کے ذریعے سے بلند کیا اس نے فلاح پا لی، اور جس نے اسے پست کیا، حقیر کیا، مصیبتوں میں مبتلا کر کے چھوٹا کر دیا، وہ خسارے میں ہے۔ آیت کے اندر لفظ 10 وارد ہے، یہ قدسیہ سے ماخوذ ہے اور تدسہ کے معنی اخفا کے ہیں۔ اس معنی میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، یدسہ فی التراب، اس کو مٹی میں دبا دیتا ہے۔ عاصی گنہگار اپنے نفس کو معصیت میں چھپاتا ہے اور اس مصیبت کو بھی مخلوق سے پوشیدہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ رسوائی نہ ہو، حالانکہ وہ خود اپنی نگاہوں میں گر چکا
اللہ تعالیٰ کے نزدیک گر چکا اور اللہ کی دوسری مخلوق کے نزدیک گر چکا۔ پس حقیقت یہ ہے کہ طاعت و عبادت نیکی بندے کو بڑا بناتی ہے، عزت بخشتی ہے، بلند مرتبہ بنا دیتی ہے، یہاں تک کہ اسے ہر چیز سے اشرف، بزرگ، پاک اور رفیع المرتبہ بنا دیتی ہے۔ اور باوجود ان ہمہ قسم کی عزتوں، سربلندیوں کے بھی، جب وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیتا ہے اور حقیر و ذلیل بنا لیتا ہے تو اسی ذلت و حقارت کی وجہ سے اسے عزت و شرافت اور سربلندی حاصل ہو جاتی ہے۔ پس حقیقت یہ ہے کہ معصیت و گناہ سے زیادہ بندے کو ذلیل و حقیر کر دینے والی کوئی چیز نہیں، اور اطاعت و عبادت سے زیادہ شرافت اور سربلندی عطا کرنے والی کوئی چیز نہیں۔ گناہ گار جب شیطان کا قیدی بن جاتا ہے۔ گناہ گار کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ وہ ہمیشہ شیطان کا اسیر اور شہوات و خواہشات کا قیدی رہتا ہے۔ گویا وہ ایک دائمی قیدی ہے، اور اس سے بدحال قیدی کون ہو سکتا ہے کہ اپنے سب سے بڑے عدو، سخت سے سخت دشمن کا اسیر بن جائے۔ خواہشات کے جیل خانہ سے زیادہ بری کوئی تنگ و تاریک جیل خانہ نہیں ہو سکتا، اور شہوات کی قید سے زیادہ بری کوئی قید نہیں ہو سکتی۔ پس جو آدمی کے اسیر ہو، جیل خانہ میں ہو، مقید ہو، وہ اللہ کو کیوں کر پہچان سکتا ہے اور کیوں کر اس کی جانب جھک سکتا ہے؟ جب کسی انسان کا قلب اسیر و قیدی بن جاتا ہے تو پھر ہر جانب سے اس کے لیے آفتیں ہی آفتیں ہیں، اور جس قسم کی اسیری ہوگی اسی قسم کی آفتیں اتریں گی۔ قلب کا حال پرندے کا سا ہے، پرندہ جس قدر اونچی پرواز کرے گا اسی قدر وہ آفات سے محفوظ رہے گا، اور جس قدر اس کی پرواز نیچے رہے گی آفات کا نشانہ بن جائے گا۔ ایک حدیث میں ہے، شیطان انسان کے حق میں بھیڑیا ہے، مسند احمد، اس کی سند ضعیف ہے۔ وہ بکری کے جس کا کوئی چرواہا یا رکھوالا نہ ہو وہ بہت جلد بھیڑیے کے منہ میں چلی جاتی ہے۔ یہی حال انسان کا ہے۔ جب اللہ اس کا چرواہا یا رکھوالا نہیں ہوگا تو لازمی ہے کہ وہ بھیڑیے کا شکار بن جائے گا، اور اللہ کی جانب سے اسے محافظ و نگہبان اسی وقت میسر ہوگا جب کہ وہ تقوی و پرہیزگاری کو اپنا شعار بنا لے۔ تقوی ایک دیوار ہے اور بھیڑیوں سے بچنے کے لیے ایک مضبوط قلعہ ہے۔ جس طرح کہ تقوی اور پرہیزگاری دنیا اور آخرت کی عقوبتوں اور آفتوں و مصیبتوں سے محفوظ رکھنے کی زبردست دیوار اور قلعہ ہے، بکری جب اور جس قدر اپنے چرواہے سے قریب ہوگی اسی قدر وہ بھیڑیوں سے محفوظ ہوگی، اور جس قدر دور ہوگی بھیڑیوں سے قریب ہوگی، مسند احمد۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ جو قلب اللہ تعالیٰ سے قریب ہوگا مصائب و آلام اور آفات و ابتلاعات سے دور رہے گا، اور مصائب و آلام اس سے دور بھاگیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دوری کے بے شمار درجات ہیں، بعض درجے معمولی ہیں اور بعض بہت سخت خطرناک۔ غفلت بندے کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہے، لیکن معصیت و گناہ کی دوری اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہوتی ہے، اور بدعت کی دوری اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے، اور نفاق، کفر اور شرک کی دوری سب سے زیادہ خطرناک اور سب سے زیادہ مہلک ہوتی ہے۔ بندہ کا اللہ مخلوق اور بندوں کی نگاہ سے گر جانا۔ معاصی کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ اللہ اور بندوں کی نگاہ میں گناہ گار کی جاہ و منزلت
عزت و کرامت ختم ہو جاتی ہے اور قدر و منزلت اس کی بڑھتی ہے۔ جو اللہ کی عزت و کرامت ختم ہو جاتی ہے اور قدر و منزلت اس کی بڑھتی ہے جو اللہ کی زیادہ اطاعت و فرما برداری کرتا ہے۔ جس بندے کی جیسی طاعت و عبادت ہوگی ویسی ہی اس کی قدر و منزلت ہوگی۔ جو بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ کی نگاہوں سے گر جاتا ہے اور بندوں کی نگاہوں سے بھی وہ گر جاتا ہے، اور جس کی قدر و منزلت مخلوق اور بندوں میں نہ رہی اور ان کی نگاہوں میں بے قدر اور بے عزت ہو گیا تو مخلوق اس کے ساتھ برتاؤ اور سلوک بھی ویسا ہی کرے گی جو اس کی قدر و منزلت کے خلاف ہے۔ خستہ حال بے عزت، بے آبرو، بے وقعت، بے دست و پا اور بے یار و مددگار ہو کر رہ جائے گا، اور پھر یہ ہمہ قسم کی مسرتوں سے محروم ہو جائے گا۔ اس کے ذکر خیر کا خاتمہ ہو جائے گا، قدر و منزلت کا خاتمہ ہو جائے گا، جاہ و عزت کا خاتمہ ہو جائے گا، اور اب سرتاپا رنج و غم، حزن و ہم بنا رہے گا۔ اس کی زندگی کے تمام ساعتیں اور سارے لمحے فرحت و مسرت سے خالی ہوں گے۔ پس اگر شہوات کا نشہ اسے بدمست نہ کر دیتا تو اسے پتہ چلتا کہ شہوات رانی اور شہوات کی لذت اندوزی کے مقابلے میں معصیت و نافرمانی کے یہ مصائب و آلام کس قدر دلدوز اور دردناک ہے۔ خدائے ذوالجلال و ذوالجبروت کی یہ بہت بڑی نعمت اور اس کا زبردست انعام ہے کہ وہ اپنے کسی بندے کا ذکر خیر عام کر دے اور دنیا میں اس کے نام کو بلند کر دے، اور اس کی جاہ و منزلت، قدر و عظمت، غیرت و مقبولیت، اس کا ذکر جمیل اور شہرت اس قدر بڑھا دے کہ دوسرے کسی کو حاصل نہ ہو سکے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اے پیغمبر ہمارے بندو ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کو یاد کرو، وہ ہاتھوں اور آنکھوں والے تھے، ہم نے انہیں ایک امتیازی بات یعنی آخرت کی یاد کے ساتھ مخصوص کر دیا تھا۔ سورہ صاد۔ یعنی ان پیغمبروں کو ہم نے ایک مخصوص خصوصیت سے نوازا اور ان کے ذکر جمیل کو میں نے جہان میں عام کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں لسان صدق سے ذکر جمیل کی دعا کی تھی، اور اس دعا کی مقبولیت کا ثمر تھا کہ آپ کا ذکر جمیل رہتی دنیا تک ہر خاص و عام میں جاری رہا اور رہے گا۔ قرآن حکیم کے اندر یہ دعا اس طرح منقول ہے، وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، آنے والی نسلوں میں میری ذکر خیر باقی رکھ۔ سورۃ الشعراء۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر جمیل کے متعلق قرآن حکیم یوں ناطق ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تمہارے ذکر خیر کا آواز بلند کر دیا۔ سورہ الم نشرح۔ پس وہ لوگ جو رسولوں کی اتباع و پیروی کرتے رہے، ان کو بھی ان کی اطاعت و پیروی، مطابقت و فرما برداری کے مطابق ذکر جمیل، ذکر خیر اور جاہ و منزلت کا حصہ حاصل ہوگا، اور ان کی مخالفت کریں گے، معصیت و گناہوں سے اپنے آپ کو آلودہ کریں گے، وہ بقدر مخالفت اور معصیت پیغمبروں کی اس میراث و ترکہ سے محروم رہیں گے۔